جماعت فرد کی ضد ہے۔ فرد کے مجموعہ یا اشتراک باہمی سے جماعت کا وجود عمل میں آتا ہے۔ فرد کے مقابلے میں جماعت کی اہمیت، افادیت مسلم ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جماعت کی اہمیت کو اپنے الفاظ میں نہایت بہتر طریقے سے سمجھایا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ یعنی اپنی اصلیت پر قائم تھا تو جماعت بھی تھی، جمعیت بھی تھی۔ جب تو نے اس جمعیت کو چھوڑ دیا، جماعت کو تو نے چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہوا؟ تو دنیا میں رسوا ہو گیا۔ اور ایک اور شعر میں علامہ اقبال رحمہ اللہ جماعت کی اہمیت کو بڑے احسن انداز میں بیان کرتے ہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے، بیرون دریا کچھ نہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یہاں ملت سے مراد جماعت لیا ہے، اسی لیے کہا کہ جو موج دریا میں ہوتی ہے وہی رواں دواں ہوتی ہے۔ دریا سے باہر اس کی روانی، اس کی گہرائی، اس کی گہرائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک قطرہ آپ اگر دریا میں ڈال دیجئے تو وہ قطرہ دریا بن جاتا ہے، وہ اب قطرہ نہیں رہتا، اسے کوئی قطرہ کہہ کر پکارتا نہیں ہے، بلکہ اب وہ سمندر ہے، وہ ایک دریا ہے۔ اور وہی قطرہ آپ دریا سے باہر نکالیے تو اس قطرے کی جو روانی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ یعنی قطرہ جب تک دریا میں ہے تو زندگی ہے، جب تک دریا میں ہے وہ ایک دریا ہے، وہ ایک جماعت ہے، وہ ایک سمندر ہے، اس کا ایک نام ہے، ایک پہچان ہے، ایک علامت ہے۔ لیکن جب وہ دریا سے باہر نکال لیا جائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، وہ بے وقت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک فرد یہ جماعت کا جز ہوتا ہے، ایک فرد یہ جماعت کا حصہ ہوتا ہے۔ جب تلک یہ جماعت میں رہتا ہے یہ ایک فرد نہیں بلکہ ایک جماعت، ایک گروہ کے طور پر پکارا جاتا ہے، اور یہ تازہ دم رہتا ہے۔ لیکن جب اسے جماعت سے باہر نکال لیا جائے، جب یہ جماعت سے باہر ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، یہ مثل مردہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جماعت کے مقابلے میں فرد کی کوئی حیثیت نہیں، ایک طرف جماعت ہے، ایک طرف فرد ہے، تو اہمیت، ضرورت اور افادیت جماعت کی ہوگی، فرد کی نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں جا بجا اجتماعیت اور جماعت کی اہمیت کو سمجھایا گیا ہے۔ ایک ساتھ رہنے، مل جل کر رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور افتراق و انتشار سے بچنے اور دور رہنے کی تاکید کی گئی، تلقین کی گئی ہے۔ پیغمبر موجود ہوتا ہے تو وہ اپنی جماعت کا رہبر، رہنما اور ہادی ہوتا ہے۔ جو پیغمبر کی جماعت سے باہر نکل جاتا ہے وہ کافر کھلاتا ہے۔ پیغمبروں کے بعد اس جماعت کا امیر خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے، اس جماعت کی بھاگ دوڑ سنبھالتا ہے، اور اس جماعت کو افتراق اور انتشار سے بچاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بادشاہتوں کا دور آتا ہے جس میں ملت کا جو شیرازہ ہے وہ بکھر جاتا ہے۔ مگر اس منتشر ملت میں بھی جماعت کی اہمیت، افادیت
اور ضرورت باقی رہتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک بہترین امت ہو، ایک جماعت ہو جسے صرف اس لیے پیدا کیا گیا، نکالا گیا تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کی طرف لے کر آئے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جماعت کی اہمیت اور ضرورت کس قدر اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی ضرورت پر نہ صرف زور دیا ہے بلکہ ضروری قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے امیر کی اطاعت کو رد کر دیا، وہ جماعت سے علیحدہ ہو گیا، الگ ہو گیا، پھر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسلام تو صبر کے عارضی حالت میں بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ مسلمانوں کا چھوٹے سے چھوٹا گروہ بھی غیر منظم اور منتشر رہے، افتراق اور انتشار کا شکار رہے۔ چھوٹے سے چھوٹا گروہ یہ بھی اسلام گوارا نہیں کرتا کہ وہ غیر منظم رہے۔ یہاں تک جماعت کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 3 شخص سفر پر نکلیں تو انہیں چاہیے ہے کہ کسی ایک کو اپنا امیر بنا لیں۔ اسلام نے یہاں تک تاکید فرمائی کہ 3 شخص ہیں تو وہ بھی یوں بکھرے ہوئے منتشر ہو کر نہ جائیں بلکہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جماعت کی کس قدر اہمیت اور ضرورت ہے۔ اللہ